یہ یونیورسٹی چل گئی آج تو آپ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں لوگ تو سارا. یہ میں کیوں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وزیر کو میں سن رہا تھا کھر مندیالوں وہ کہہ رہا ہے اس فیصلے سے 2 دن پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ یونیورسٹی مسلم کانفرنس کے دور میں آئی تھی, عتیق صاحب لائے تھے. یہ کھر میں تقریر سن رہا ہوں میں آپ کے منسٹر کی. تو اس سے میں کلیئر کرنا ضروری سمجھا کہ آپ اپنے اس نہایت ہی زیادہ پڑھے لکھے کو یہ سمجھائیں کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ یونیورسٹی الگ تھی, عتیق والی الگ ہے, ہماری الگ. عتیق والی یا بجائے اول والی وہ ختم ہو گئی تھی, یہ ہم لائے اللہ کے فضل سے ہم نے بنائی اور اس کا یہ نام ہے اور یہ یونیورسٹی چل رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات, زمین کے سلسلہ میں بھی 4 سال پہلے میں نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بنی مساری کی نشاندہی آپ کو یاد ہوگا, یاد ہے یہ نشاندہی میں نے کی تھی کہ یہ 2000 کنال زمین پڑی ہوئی ہے, یہ کیوں نہیں لیتے کہ کبھی ایک جگہ 200 کنال دیکھتے ہیں, کبھی دوسری جگہ پڑھ کے نیچے 150 کنال دیکھتے ہیں. ایک کا بل بن رہا ہے 75 کروڑ, ایک کا بن رہا ہے 55 کروڑ, یہ مفت میں ہے. یہ میں نے پریس کانفرنس کی تھی. پھر ہم شکر گزار ہیں حمید کیانی وہ جو ڈی سی اس کا میں شکر گزار ہوں, اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس نے بہت محنت کی. میں پار یونیورسٹی کے پاس آتا تھا, وہ ہر روز شام کے پاس آتا تھا وہ, اور میں تو میں انہوں نے پھر بڑی محنت کر کے اس جگہ کا سروے شروے کیا. ہم فاروق حیدر کے بھی شکر گزار ہیں اس بنیاد پہ کہ یونیورسٹی کو زمین دینے میں فاروق حیدر نے بھی ایک کردار ادا کیا اس وقت, کیونکہ ان کو نشاندہی ہم نے کی. زمین ہماری ہے, یونیورسٹی ہماری ہے, تو فاروق حیدر کی چونکہ حکومت تھی اس نے ایک کردار ادا کیا کہ ہم یہ زمین دیتے ہیں, لہذا ہم اس کا شکریہ ادا کریں. یہ یونیورسٹی کے حوالے سے یہ بات ہوگی. دوسرا, ابھی وہ آئے افتتاح کے لیے بانی کا سر, میں نے سمجھا کوئی پتہ نہیں کوئی 10-20-30 کروڑ روپیہ فورم دے رہے ہیں اور پھر جگہ پلان ہو رہی ہے. میرے دل میں یہ تھا پرائم منسٹر آ رہا ہے اور وہ کچھ کر رہا ہے, دے رہا ہے, تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا کہ وہاں جہاں پہلے کچرا کنڈی ہوتی تھی, کچرا کنڈی ہوتی تھی, وہاں انہوں نے وہ ہم نے جو زمین دی ٹھیک ہے وہیں بنے گی جیسے بھی بنے گی. اس کے لیے کیا اعلان ہوا کہ ہم 1 کروڑ روپیہ لوکل گورنمنٹ سے آپ کو دیں گے اس کے لیے شیلٹر. اور آپ اس سے پہلے 1 سال پہلے راجہ فاروق حیدر صاحب نے یونیورسٹی کے لیے 5 لاکھ کا اعلان کیا. 5 لاکھ. آپ پتہ کریں کہ وہ 5 لاکھ ملا. اگر وہ 5 لاکھ مل گیا تو میں شکریہ ادا کروں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 2 سال گزر لیے, وہ 5 لاکھ نہیں دیا. جو یونیورسٹی آئے تھے اعلان کیا تھا, جا کر آج ہی پوچھ رہے ڈی سی کو, ان کو اکاؤنٹ کا چیک بتائیں کہ آئے, وہ 5 لاکھ روپیہ نہیں آیا. 5 لاکھ کا اعلان کیا تھا. یہ جو کچرا کنڈی کی جگہ بن رہی ہے, اللہ کا شکر اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لوگوں نے رسپانس نہیں دیا. کوئی گیا ہی نہیں. صرف یونیورسٹی کے ملازمین اور باقی ملازمین کے 100-120 آدمی تھے. پرائم منسٹر بھی کنفیوز تھا, وہ کیا کرتا, اس کو لانے والے بھی تو شروع سے ہی کنفیوز ہے. اس سے پہلے جو میں نے یہ جو یو ایس ایڈ سے آپ کو لے کے دیا تھا, یہ آپ نظر آ رہا ہے نا آپ کو, یہ اس کا نقشہ, یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. اس میں جو پہلے رقبہ پڑھتا ہوں جو میں نے ان کو دیا تھا, اور بلڈنگ پھر کمرے پڑھتا ہوں, پھر اس میں مٹیریل پڑھتا ہوں. بلڈنگ نمبر 1 اس کا جو کورڈ ایریا تھا وہ تھا 6450 اسکوائر فیٹ. بلڈنگ نمبر 2 5719 اسکوائر فیٹ. 2 روم آفس ود برانڈا جس کو کہتے ہیں برانڈا, یہ تھا 612 اسکوائر فیٹ. اوپن 3 شیڈ, 3 کا جو شیڈ تھا وہ تھا 405 مربع فٹ. ڈرائیورز روم 527 مربع فٹ. جنریٹر شیڈ 80 مربع فٹ. گارڈ روم 25. ٹوٹل ایریا تھا 13,818 فٹ کورڈ ایریا.
जो मैं इनको दिया था। और उसके बाद बाउंड्री फेंस 1340 स्क्वायर फीट और MS गेट्स 273। और उसके बाद था ऑफिस कंटेनर 4 अदद, टॉयलेट कंटेनर 1 अदद, गार्ड पोस्ट 2 अदद। और इसके बीच में क्या था वो आपको बताओ। ये नक्शा बीच, और ये दस्तखत किसके? ये यूएसएड वालों के जो जनरल मैनेजर था, और ये आपका जो यूनिवर्सिटी वाला ले रहा था, ये उसके दस्तखत, ये जो इन्होंने लिया उनसे कब्जा लिया ये चीजें। और ये उसका नक्शा, ये वाला। इस नक्शे में क्या है? 40 कमरे, 40 कमरे, ये आपके सामने सारे, 2 हॉल, 1 VC का रेजिडेंस। उसके बाद अभी जो वहां मौजूद है जनरेटर यूनिवर्सिटी के अंदर, उसकी कीमत है 1,75,00,000 एक की कीमत जो यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, ये भी उन्होंने दिया था। दूसरा जनरेटर जो उन्होंने अभी बेनजीर पैलेस कैंपस में शिफ्ट किया, नीला वाला वहां नजर आएगा आपको, 75 लाख का। और 4 छोटे जनरेटर 45 लाख, फुल्ली इक्विप्ड, पूरा फर्नीचर उसके अंदर मौजूद था। और 10 साल के लिए वो यूनिवर्सिटी के लिए काफी है, 10 साल के लिए। उसके बाद क्या था? 25 लाख का ट्रांसफार्मर बिजली का, अलग लाइन, पोल सारे उधर पड़े हुए हैं। उस वक्त 2006 में वो तामीर हुआ था। जीशान पट जो आपका आज STO है, इससे तामीर करवाया था। उस वक्त इसके ऊपर ये जो अंदर सामान है इसको छोड़ के, ये जनरेटर है, सिर्फ जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई, कंस्ट्रक्ट हुई, उसकी कंस्ट्रक्शन में खर्च हुआ उस वक्त 6.5 करोड़। और जब हमने इनके हवाले किया था उस वक्त उसका एस्टिमेट हुआ था 13 करोड़। जब मैंने इनके हवाले किया था 2014 में 13 करोड़। आज अगर वो रहती बिल्डिंग तो वो थी आज 20 से 25 करोड़ की, और उसके अंदर जो चीजें थी वो 10 करोड़ की थी, यानी 40 करोड़ के लगभग का वो था। मैंने कोई वज़ीर आज़म नहीं बुलाया, मैंने कोई फंक्शन नहीं किया, मैंने कोई नारे नहीं लगाए, मैंने कोई कालीने नहीं बचवाई, मैं अकेला गया। उनको यूएसएड वालों को मैं मुतसदिर गली खाना खिलाता रहा, सब कुछ। और उस इनाम में मैंने एक लड़का जो ख्वाजा है ये वो उसको मैंने वादा, क्योंकि ये सारा उसने मुझे उनसे कांटेक्ट करवाया था। मैंने कहा उसको कि इस इनाम में तुम इस यूनिवर्सिटी में भर्ती होगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। वो भर्ती हुआ 70 ग्रेड में वो। और आज 1 करोड़ ये जो ऐलान हुआ लोगों गवर्नमेंट से, जिसमें से 50 लाख ये कहा जाएंगे और 30 लाख का वही मटेरियल वहां जाएगा जो चादरें उखाड़ी थी, लो उखाड़ा था। 10 लाख खर्च करेंगे और कहेंगे कि हमारा खून भी शामिल है उसमें, तहरीक गुलिस्तान में। हमें भी याद कर लेना वो नाके पे जा पहाड़ है कचरा कूटी के पास। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि मेरी चीजों की कदर या मेरी चीजों की इसलिए नहीं थी कि ये बिन मांगे दी गई, बगैर जोर लगाए मिली। मैंने घर में लाके दी, मैंने किसी को नहीं कहा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो इसलिए कि लोगों का काम था मैं वोट देना, लोगों ने हमें वोट दिया, उन्होंने हमें इलेक्ट कर लिया, हम उनके नुमाइंदा बन गए। हमारा काम था ये करना, ज्यादा हम ये किसी पे एहसान नहीं करते थे, ना था एहसान, ना है, ना आइंदा होगा। हमने अपना फर्ज निभाया और उसमें मैं मुतमईन हूं कि मैंने पूरी मेहनत के साथ जो मेरी औकात और हैसियत थी उसमें हमने हर शोबा हर जिंदगी में अपना भरपूर किरदार अदा किया, उसके लिए किया। ये यूनिवर्सिटी वाले मामला आपको बता रहा था कि कभी कोई कहता है हमने जमीन, यही कहते थे कि ये है ही नहीं, यही कहते थे कि ये अतीक न बनाई है, यही कहते थे कि ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौर में बनी है। मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि अदालत ने ये फैसला कर दिया, इसके सारों के कारण जो आपको मुहैया कर दिए जाएंगे वो ये आपके पास होना चाहिए कि ये इसमें
میں نہ کوئی کردار ہے مسلم کانفرنس کا، نہ کوئی کردار ہے کسی اور کا. اللہ کی مدد تھی، اللہ کا کرم تھا، اپنے کارکنوں، دوستوں، غریبوں، یہاں کے ماؤں بہنوں بیٹھوں اتباع تھی. اور سب سے بڑی بات، زلزلے میں جو بچیاں وہاں شہید ہوئی ان کا خون شامل تھا، اور یہ اس خون کی وجہ سے، اس قربانی کی وجہ سے یہ یونیورسٹی بنی، اور اللہ نے مجھ سے بنوائی ان شہداء کی، شہید بچیوں کی خاطر. ان کا آواز مجھے آج بھی ان کے آواز کان میں پڑ رہے ہیں کہ میں جب تیسرے دن پہنچا تھا تو اس بلڈنگ کے نیچے سے وہ ابھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں نکالو، ہم زندہ ہیں. ہمارے پاس ایک ایکسیلیٹر مشین پورے ضلع باغ میں نہیں. آج اللہ کا کرم ہے کہ وزیر کے پاس چاہ کتنا کرم، کتنی ترقی کہ پورے ضلع باغ میں ہمارے پاس ایک مشین نہیں تھی، وہ عباس پور سے آئی تھی، تیسرے دن پہنچی تھی. اور آج ایک وزیر کے پاس چار ہے، دوسرے پاس پتہ نہیں. ترقی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوئی. ان 4 سالوں میں، ان 4 سالوں میں ترقی کافی ہوئی. لیکن اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا، یہ یونیورسٹی کا معاملہ تھا. اس کے بعد ٹیچر پہ تشدد ہوا، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. کوئی ہوتا تو ٹیچر سے مذاکرات کرتا، ان سے بات کرتا. ان کو ایک وقت تھا، میں جب منسٹر تھا ہیلتھ کا، تو ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ نے ہڑتال کر دی. ہیلتھ کی ہڑتال بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ آسان نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر کام چھوڑ دے، نرسنگ سٹاف جو ہے وہ کام چھوڑ دے، تو انسان 1 منٹ میں ایک انسان مرتا. تو یہ جب ہڑتال ہو گئی مظفر آباد، ہم پریشان ہو گئے. تو میں نے اپنے پرائم منسٹر کو کہا، میں نے کہا کہ میں منسٹر ہوں ہیلتھ کا، لہذا آپ حکومت کو ڈیل کریں، میں ادھر جاؤں گا، میں ان کا لیڈر ہوں. جو ہڑتال پہ ہیں وہ میرے ہیں، میں ان کا لیڈر ہوں. میں نے کہا میں ان کے آگے کھڑا ہوں اور میں اس جلوس کی قیادت کروں گا. آپ اور سیکرٹری جنرل تھا عباس، میں نے کہا آپ حکومت سے میرے ساتھ مذاکرات کریں. آپ حکومت ہے، میں اپوزیشن ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. میں نے امبور سے اپنے جو تھے ہڑتال کے ملازمین، ان سے میں نے خطاب کیا. خطاب کر کے میں نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ میرے پیچھے میں آ گئے تو میں آپ کی قیادت کروں گا، میں آپ کا حاکم ہوں گا. میں کہا میں آگے ہو گیا جلوس کے. جب سیکریٹریٹ کے قریب پہنچے تو ان کے عہدیداروں نے کہا کہ جب منسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ہڑتال کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ان کی ذمہ داری کرتے ہیں. میں نے ان سب کو بٹھایا، میں نے کہا آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا اعتماد ہے. میں کہا میں کیس لڑتا ہوں، اگر آپ کو اعتماد ہے آپ ہڑتال چھوڑیں، کام پہ جائیں، مجھے رہنا دیں. میں کہا میں جانوں، وزیر اعظم جانے، حکومت جانے، سیکرٹری جانے، فائنانس جانے، میرا کام. میں نے ان کو کام پہ لگایا، جا کے مذاکرات کر کے ان کے 80% راؤنڈ اباؤٹ میں نے ان کے مطالبات منظور کروا کے جا کے ان کو خبر سنائی. میں کہا 30% رہ گئے، یہ اگلے بجٹ میں. ہڑتال ختم ہوئی، آدھا گھنٹہ نہیں لگا. انہوں نے ڈنڈے اٹھائے، انہیں آنسو گیس اٹھائی، انہوں نے تشدد کیا، ظلم کیا، زیادتی کی. اور آپ نے ساری دنیا میں دیکھا کہ آپ کے معاشرے کا جو سب سے قابل عزت اور قابل احترام طبقہ ہے وہ استاد ہے، اساتذہ ہے. ان کے ساتھ کیا ہو، ان کے ساتھ کیا چلو. ایک میں اس کی بات مذمت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے عقل ہے نہیں، حکومت کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، اپوزیشن کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے. لہٰذا اس ٹیچر کے معاملے پہ میں دوسرا، اس کے بعد میں آٹے کی بات ہے. آٹا مہنگا ہو، پرائم منسٹر کو ادھر کا دورہ کرنے کے بجائے پوری حکومت کو بٹھا لینا چاہیے تھا. آپ کو ماسٹر اشتیاق آپ کو بتایا، باقی دوستوں کو بھی بتایا کہ جب میں وزیر خزانہ بنا تھا تو میں نے کٹ لگایا تھا. میں نے منسٹرز کی 2 گاڑیوں کو ایک کی تھی، 2 پی آر او کو ایک کیا تھا. پرائم منسٹر کو 1,50,00,000 کا کٹ لگایا تھا. اس وقت پریزیڈنٹ کو 1,20,00,000 کا کٹ لگایا تھا. یہ سارا کٹ لگانے کے بعد میں نے 37.5 کروڑ کی بچت کی تھی 1997 میں، اور پھر 8.5 کروڑ تعلیمی پیکج کو دیا تھا. اس وقت کا 37.5 کروڑ آج کا 3,70 کروڑ ہے. بجائے اس کے کہ آپ روتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں،
میں یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے منسٹرز کی گاڑیوں میں وزیر تھا, میں کوئی وزیر اعظم نہیں تھا, میں نے منسٹرز کی گاڑیوں 2 سے 1 کر دی. ہمارے منسٹر کی گاڑی کی قیمت 18 لاکھ تھی, تو ہمارے منسٹر 1 کروڑ کی گاڑی پہ کیا ہوا؟ تم نے 18 لاکھ کے بجائے گاڑی فارچونر, ایک زمانہ تھا کہ کشمیر کو پیجارو لینڈ کہا جاتا تھا, وہ ہمارا دور نہیں تھا, وہ مسلم کانفرنس کا دور تھا. پھر ایک وقت آج آ گیا کہ آپ اگر اسلام آباد میں جائیں تو فارچونر پھرتی ہیں 80% آپ کی, اور آپ فارچونر سٹیٹ بن گئے. آپ کے منسٹر کے پاس 1 کروڑ کی 2 گاڑیاں کیوں ہیں؟ آپ سوئٹزرلینڈ ہیں, آپ امریکہ ہیں, آپ سعودیہ ہیں, آپ دبئی ہیں, یونی ہیں, آپ کیا ہیں؟ اگر تیسری بات میں نے اب کر رہا تھا آٹا مہنگا بننا سستا, وہ کر رہا تھا میں آٹے پہ. میں یہ کہہ رہا تھا, اب آپ مدد جو مظفرآباد کے صافی آئے, آپ کا بہت شکر گزار, آپ میرے گھر میں آئے تو پریس کانفرنس کے دوران آ کے دل کی گانا اس سے خوش آمدید کہتا ہوں. یہ کہنا چاہتا تھا کہ آٹے والا معاملہ جس دن آیا اس دن پرائم منسٹر دورے پہ کیوں نکلا؟ اس دن پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر ہاؤس مظفرآباد ہونا چاہیے تھا, پورے آزاد کشمیر کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی, وزراء کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی, کمشنر اور ڈی سی اس کے پاس ہونے چاہیے تھے, وزیر خوراک ہونا چاہیے تھا اس کے پاس, فائنانس سیکرٹری اس کے پاس ہونا چاہیے تھا, اور بجائے اس کے کہ وہ جھوٹ بولے کہ ہمیں کٹ لگ گیا 15 ارب کا, لیکن گاڑی یہ میرے ساتھ ہوتا تھا, میر بھی یہ چھوٹا سا تھا اس وقت جب میں امتیاز آوار بھی میرے لیے بہت دیکھتا تھا, وہ دوسرا وہ یہ میرے لیے بہت لکھتے تھے. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میں جب وزیر خزانہ بنا تھا میں نے ایک کٹ لگایا تھا, امتیاز آوان صاحب آپ کو یاد ہوگا, میں نے منسٹر کی 2 گاڑیوں کو 1 کر دیا تھا, پی اے 2 سے 1 کر دیے تھے, پرائم منسٹر کو 1 کروڑ 60 لاکھ یا 1 کروڑ 50 لاکھ کا کٹ لگایا تھا, پریزیڈنٹ کو 20 کا لگایا تھا. ٹوٹل بچت میں نے 37.5 کروڑ کی تھی. اس سے میں نے ایجوکیشن پیکج, پولیس پیکج, نیلم ڈیولپمنٹ اتھارٹی وغیرہ وغیرہ یہ سارے دیے. ہم نے 18 لاکھ کی گاڑی منسٹر کو دی تھی 1. آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کٹ لگا ہوا ہے 15 ارب کا, نہ تم سوئٹزرلینڈ کے ہو, نہ تم دبئی کے بادشاہ ہو, نہ سعودی عرب کے بادشاہ ہو, نہ تمہارے پاس آج 18 لاکھ کی جگہ 1 کروڑ کی فارچون اور 2 گاڑیاں ایک منسٹر کے پاس کیوں ہیں؟ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم وہ کیوں نہیں کٹ لگایا, تم نے کیوں نہیں منسٹر کو, اور جو منسٹر آپ کے پاس گئے ہیں یا ہیں یہ سارے 76 ماڈل کرولا پہ ہوا کرتے تھے, یا کسی کے پاس ہوتی ہی نہیں تھی, یا تو یہ ہوتا کہ یہ کوئی لیکسن پہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے, اتر کے ان کو آرام آتا ہے یا چل نہیں سکتے, تو پھر تو ہم مان جاتے. تو 1 گاڑی کٹ لگنا چاہیے تھا, یہ گاڑیوں فروخت کرتے, اپنے اخراجات شاہانہ ختم کرتے. یہ جو سڑکوں کے نام پہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم سڑکیں دے رہے ہیں, تو 1 لاکھ میں 1 کلومیٹر سڑک کدھر بنتی ہے؟ یہ جو پہلے ٹینڈر ہوئے اس میں 1 کلومیٹر کے لیے 1 لاکھ ہے. ابھی جو نیا فراڈ انہوں نے رچایا اس کے لیے 30,000. جہاں یہ پھر یہ کہتے ہو ہم پیکج دے رہے ہیں, ادھر سے کہہ رہے ہو کہ ٹیچرز کو ان کے مطالبات ماننے کے لیے ہمیں 3.5 ارب چاہیے. 3.5 ارب یہ پرائم منسٹر کا بیان ہے, یہ میں نے آج پڑھا ہے. ایک جگہ 13 لکھا تھا, ایک جگہ 3.5 لکھا ہوگا. 3.5 ارب کہتے ہو کہ ٹیچرز کے مطالبات ماننے کے لیے چاہیے. ان کے مطالبات تم نہیں مانتے, ان پہ تم آنسو گیس پہنتے ہو, ان پہ تم تشدد کرتے ہو, چادر اور 4 دیواری توہین کرتے ہو, سب سے مقدس پیشے کی تذلیل کرتے ہو. تو پھر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں, ہمیں کٹ لگا ہوا ہے. تو یہ جو کل تم نے فراڈ کیا ادھر والا, ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ پیکج کا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. پیکج دینا مجھے آتا ہے نا, میں جانتا بھی ہوں کہ پیکج کس سے کہتے ہیں. یا تو یہ کہو کہ
کہ 15 अरब के कट की जो बात करते हो वो झूठ है, या ये कहो ये झूठ है। दोनों सच नहीं हो सकते, इनमें एक झूठ है। तो यकीनन ये फ्रॉड है, झूठ है, सड़कों वाला फ्रॉड है, स्कूलों वाला फ्रॉड है, ये सारा फ्रॉड है। और उधर से कहते हो कि हम तनख्वाह देने के काबिल नहीं, हम रोटी खाने के काबिल नहीं। और मिनिस्टर्स तुम्हारे जो हैं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 6 मिनिस्टरों की लिस्ट तुम्हें मैं देता हूं, उनको एहसाब के हवाले करो। 20 अरब रुपए तुम्हें एक माह के अंदर मिल जाए, 20 अरब, सिर्फ 6 को अंदर करो मेरी लिस्ट के मुताबिक। और अंदर इस तरह शायद मेहमान खाने की तरह हम गए ना, हमें दूरी में ले गए थे ना, हमें ले गए थे ना 20 पाइप के लिए। आप लोग लिखा करते थे कि 20 पाइपों की चीट दी है, मैंने 20 पाइपों की चीट पे 17 दिन लगाए हैं। तो मैं सबूत देता हूं 3 से 6 मिनिस्टर्स के जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की हुई है, एक आने के लिए। फारूक हैदर के लिए जाती मैंने कभी अटैक नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जाती उसकी मालूमात नहीं होती और हमारा ताल्लुक भी ऐसा है, हम लाजवाब लोग हैं, ताल्लुक पालते हैं। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि अगर मेरे माता 4 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी करप्शन कर रहे हैं, मैं कहूँ मैं पाक हूं, ये इम्पॉसिबल है, मानता ही नहीं। अगर फारूक हैदर के माता मिनिस्टर्स अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, फारूक हैदर पादी नजर में जिम्मेदार है, हर हालत में जिम्मेदार है कि वो ऊपर बैठा हुआ है और मुल्क में करप्शन हो रही है, उसकी जिम्मेदारी। और हम गारंटी से हम सबूत मुहैया करते हैं। हमारे लिए तो ये मेरे दोस्त आए मुजफ्फराबाद से, और कुछ ऐसे लोग होते थे, कुछ यहाँ आज नहीं है, कुछ हैं, लिखा करते थे सरदार कमरुज़्ज़मान ट्रक भर के रूबी ले आया, पिकअप भर के रूबी ले आया। मैं से पूछता हूँ तुम 4 साल में जो ले आए वो मुझे बताओ। तुम्हारे पास मिनरल डिपार्टमेंट भी थे, तुम्हारे पास AKMIDC, मेरे पास तो सिर्फ AKMIDC लीजी था, वो कॉर्पोरेशन जिसके 2 लीज थी, असल वो भी नंगी माली जो है वो बिक चुकी थी, आपको पता है। तो मुझे ये बताएं, मैं आज हाजिर हूं, मैं हुकूमत इनकी है, एक कैरेट समझते हैं, कैरेट बहुत लोगों को नहीं पता, ये 8 कैरेट है। ये असली नहीं है, मगर समझ जाए आपके असली है, ये आप में से किसी को भी मुफ्त दे सकता। आप ये ना कहें कि बस रूबी पहनी हुई थी, ये होती है ऐसी चीजें, हम सियाने लोग हैं, हमारी उंगली पे लगती है तो 10 करोड़ की हो जाती है, हमारी सिर्फ उतरती है 10 रुपए की हो जाती है। तो कहते हैं सरदार कमरुज़्ज़मान ने पहनी, उसको असली चीज है। मैं भी कहता हूँ असली है, बालों को पागल लगाई हो तो उंगलियां काटने वाले भी मौजूद है। एक कैरेट हुकूमत इनकी है, वसाइल इनके पास है, सब इनके पास है, महकमे इनके पास है, मुलाजिम इनके पास है। अगर 1 कैरेट आजाद कश्मीर के मिनरल में से सरदार कमरुज़्ज़मान के ऊपर साबित हो जाए, सारी जिंदगी सियासत नहीं करूंगा, 1 कैरेट की बात करता है। 1 रुपया डिपार्टमेंट का मेरे ऊपर साबित हो जाए, मेरा डिपार्टमेंट के ऊपर आज भी करता है कि AKMIDC में 2.5 लाख, जो साथियों को मैं लेके नहीं गया था इस्लामाबाद, मेरे साथ गए थे, पता नहीं आप लोग गए थे, आप लोगों को जो मैंने रखा था, जो किया था, वो सब खर्च मैंने जेब से किया था, मैंने महकमे से 1 आना भी नहीं लिया, वो अभी तक महकमा मेरा मकरूर है 2.5 लाख का। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने ये किया कि हमने सुबह से शाम तक मेहनत की और हमने वहां कर करके उनको ये बताया कि आजाद कश्मीर में खाली नीलम वैली में मैं कह रहा था 12 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद है, लेकिन एक हमारा जियोलॉजिस्ट था, उसने कहा कि 70 अरब डॉलर है, 70 अरब डॉलर। उसने कहा, मैं आज भी दावेदार हूं कि 20-30 अरब से ज्यादा है। अगर कोई दयानतदार हो, कोई हुकूमत कर रहा हो, हुकूमत का सरबराह हो, मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं शर्माता तो नहीं, झिझकता था, इम्तियाज आवान आप लोगों से तो बिल्कुल ही नहीं शर्माता, मैं आप लोगों को भी अजीज समझता। मुझे 5 साल के लिए वज़ीर आज़म बनाओ, पहले साल अगर आजाद कश्मीर के मिनरल डिपार्टमेंट को नीलम वैली से 2 अरब न दूं, मैं इनको कहूं मुझे दरिया नीलम में डाला, पहले साल। ये 4 साल में 4000 नहीं दे सके AKMIDC के लोग, आपको पता है, बगैर तनख्वाह के 6 महीने सड़कों पे रहे। मैंने 20 दिन में
آپ کو ریکارڈ بتایا تھا 3.9 ملین کا ڈیفیسٹ پورا کر کے 8.8 ملین کا میں نے ان کو پروفٹ دیا تھا، اور ملازموں کو میں نے ایک پوری تنخواہ 64 ملازمین کو بونس کے طور پہ دی تھی، اور ان کے 4 سال سے تنخواہ کے لیے کھل رہے ہیں، 4 اور سڑکوں پہ ہیں، یہ ان کو تنخواہ نہیں دے سکتے۔ تو لہذا مکمل ہر شعبے میں ناکام، کرپٹ، بددیانت۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ فاروق اگر اپنے ناک کے نیچے دیکھے، ناک کے نیچے دیکھے، یہ میں لوکل باتیں تھوڑی سی آپ کو کروں، ہمارے چند لوگوں کو یہ بڑی پریشانی تھی کہ یہ جو سڑکیں بند ہو گئی، 10 ٹرک روز لکڑی ادھر سے جاتی تھی، 10 جیلم ویلی سے آتی تھی، 20 نیلم ویلی سے آتی تھی، 40 ٹرک لکڑی رک گئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا 3-4-5-6 کروڑ پر ڈے ضائع ہو رہا ہے، ان کو صرف اتنی تکلیف کہ جو ہم سمگل کر کے پاکستان دے رہے ہیں۔ روز ہم نے یہاں ایک دن میں جا رہا تھا، پھر ہم نے ویڈیو آپ کو چڑھائی تھی، پتہ ہے نا، برف لگی ہوئی تھی، ٹرک لکڑی کے جا رہے تھے، ہم نے راستے میں دیکھ لیا، ہم نے بنا کے بھیج دیے۔ تو کرپشن، بجائے اس کے کہ آپ کرپشن ختم کریں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ریلیف دیں، آپ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، جعلی قسم کے اعلانات کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ٹیچرز کو نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ٹیچرز کے مطالبات منظور کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں۔ تم نے یہ ابھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جعلی قسم کا کہ ہم ادارے اپ گریڈ کر رہے ہیں، تم نے تو سینکڑوں میں کیے، ہم نے ہزاروں میں کیے تھے، اور وہ کنکرنس موجود تھی فائنانس کی، اور ان کو تم لوگوں نے ختم کیا۔ سپریم کورٹ نے حق میں فیصلہ کیا، تم نے بحال نہیں کیے 4-5 سال سے۔ ابھی جو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ اس میں رد و بدل کر کے، وہی ہمارا والا ہی ہے سارا، اس میں یہ رد و بدل کیا، اور ساری جگہوں پہ چپڑاسی جو لکھے وہ لکھے ہوئے کنٹیجنٹ پیڈ، کنٹیجنٹ پیڈ، یہ پڑھا؟ کنٹیجنٹ پیڈ ہوتا ہے، یہ دیہڑی دار نہیں ہوتے اس طرح، یہ دیہڑی دار کنٹیجنٹ پیڈ، یعنی جس اسکول کو کوئی بچت ہوگی وہ بچت کر کے اس چپڑاسی کو تنخواہ دے گا، وہ بنا دے، باقی بھی ڈرامہ سارا رچایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے فراڈ جو ہے یہ چھوڑ دیں۔ یونیورسٹی کی ایک امپورٹنٹ بات میں مظفرآباد والوں آپ کو بتاتا ہوں، وہ میں نے ان کو پڑھ کے سنائی تھی، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بس شاید آپ نے وہ فیصلہ پڑھا بھی ہو، تو وہ مختصر سی بات پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد میں آخری میرا پوائنٹ ہے سیاسی گپ شپ، اس میں آپ سب کو کھلی چھٹی ہے، میں کبھی یہ پابندی نہیں لگاتا کہ کوئی سوال نہ کرے، سوال آپ جنت دوزخ کے بھی کر سکتے ہیں، میں حاضر، منکر نکیر والے کر سکتے ہیں، میں حاضر، جو کچھ کریں میں کبھی پابندی نہیں۔ ایک یہاں اور صافی آج نہیں آیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وسیم اللہ کا کیا، وہ جو ٹی وی پہ ہے کیا نام ہے اس کا، راڈ ون سائڈ کا، وسیم اللہ، وہ ایک بندے کا انٹرویو لینا چاہتا تھا، تو وہ کہتا مجھے مہینہ ہو گیا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ پہلے سوال لکھی دے کہ کیا پوچھنا، میں سارے اتر نہ پوچھیں رہتا ہوں، تو مجھے کہنے لگا آپ دیں گے، میں نے کہا آ جاؤ، تم صرف سوال تیار کر کے آؤ، تو 8 دن تیار کری، اچھی میں نے سب آبادی جتنے مرضی کرو، تو وہ مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، جو آئے گا جواب دے دوں گا، نہیں آئے گا معافی مانگو۔ یہ گپ شپ والا آخری پہ ہے نا، میں پہلے نہیں آٹے والا ہوا نا، آٹے والا یہ کہ تشدد کیا، مکمل کیا، تشدد کیا، چاہیے پرائم منسٹر کو یہ تھا کہ مظفرآباد بیٹھتا، آٹے پہ یہ جو کٹ لگاتا، یہ وزراء پہ یہ جو جھوٹے اعلانات کرتا، یہ نہ کرتا، یہ جو سڑکوں پہ کرتے ہیں، یہ سبسڈی دے کے آٹا اسی طرح بحال رکھتے، جب سے ریاست یہ بنی ہے یہ سبسڈی بحال ہے، اس کو بحال رکھتے، یہ میں کرتا ہونے کے اعتبار سے تھوڑا سا لبرٹی لیتا ہوں، ظاہر آپ کے ساتھ بڑا درمیان تعلق ہے اور گھر میں آنا چاہنا ہے، مجھے سوال میرے بھائیوں کا حق ہے، لیکن میں تھوڑی سی تشریح کی باقی ہے، چونکہ مظفرآباد سے مجھ سے بہت لوگوں نے پوچھا، وہ صرف آپ کے حوالے سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی میں اس وقت بہت سارے لوگوں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے روابط ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، تنویر الیاس صاحب کو جہانگیر ترین کی جگہ گردانا چاہ رہا ہے آزاد کشمیر، جو کھل کے ایک بات ہے، خدا لگتی بات ہے،
नून लीग के जिन लोगों के मुतालिक आपने इरशाद फरमाया उनके मुतालिक कम और पीपल्स पार्टी के मुतालिक ज्यादा ये ख्याल है कि वो जा रहे हैं, उनमें जो सरे फहरिस्त बड़े नाम है उनमें जनाब का नाम भी जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। और साथ ये भी कहते हैं कि हर ताल्लुक की एक उम्र होती है, आपका जो पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक था वो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, बाज़ नाक़दीन का ये ख्याल है। तो इसकी ना आप खुल के तरदीद कर रहे हैं ना आप इस बात को जो है ना एक्नॉलेज कर रहे हैं, दरमियान में सिर्फ मीडिया भी इबाहम में है, हम भी सुनने वाले इबाहम में हैं। तो अगर ये इबाहम क्लियर हो जाए तो मैं ख्याल बहुत बड़ा अभी मैं बताऊँ ना, ये मेरा शागिर्द है इसलिए वो बड़ा सवाल पे मुतमईन है। पहली बात कि आपने कहा कि वो क्या ताल्लुकात क्या ताल्लुक की एक उम्र होती है। हाँ उम्र होती है, तो आपने ये समझा ना कि मेरी ना किसी के साथ निकल कर जाने की उम्र है, तो ना किसी के अगवा करने की उम्र। अगर मैं कोई अगवा करके लाऊंगा तो मैं इतना बूढ़ा हूँ, वो क्या बच्चे सुनते बेशक सुनते रहे, मुझे फारूक कदर की तरह परवाह मिले तो वो तो तीसरे दिन चली जाएगी, बूढ़े आतू दा फारूक है। मैं हर दोस्त सुनता हूँ, मैं नहीं है कि अब अगवा हो जाए या अगवा करना है। ये तो आपने खुद सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया, मैं उस पर आपको बता रहा हूँ, आपने सवाल भी खुद किया, जवाब भी खुद दिया। दूसरी बात यह है, जैसे इन्होंने कहा देखें किसी घर में अगर कोई लड़की हो, अच्छी हो, खूबसूरत हो, या कोई लड़का हो, अच्छा हो, खूबसूरत हो, बाकिरदार हो, सलाहियत वाला हो, ताकत वाला हो, उसके बारे में लोग डिस्कशन करते रहते हैं, ठीक है। हीरा मंडी की तवाइफ और दलाल के बारे में कभी डिस्कशन नहीं, कभी डिस्कशन नहीं। अच्छे साफी की डिस्कशन होगी, आप लोगों की होगी, इम्तियाज अच्छा है, मीर अच्छा है, वो नहीं मुझे ताकत नहीं, वो मेरा ये डिस्कशन इसी तरह यहाँ भी हमारे डिस्कशन होती है, फला अच्छा फला अच्छा फला अच्छा फला अच्छा, ये डिस्कशन होती रहती है। लोग करते हैं, कोई अपने मफादात के लिए करते हैं, किसी को तरह निकलता, इनको तरह निकला नहीं इनको तरह निकला हुआ है, वो आपको नहीं ना पता, या लोग नहीं इनका वो ये समझते हैं, क्योंकि ये नहीं वो तो साफी मेरा भाई है, मेरा दोस्त है ना, मैं इसके बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करता। तो वो मेरा कहने का मतलब है, अभी 2-3 सवाल हो रहे हैं बड़े, वो पीटीआई में नहीं होती, क्योंकि किसी को इन्होंने धक्का दे के उसमें शामिल किया, किसी के लिए ये बोर्ड बने उसको शामिल किया, कुछ के साथ ये मीटिंगें करते रहते थे, कुछ करते रहते थे बेचारे, उनको जब तरा निकला, ये पीछे थे ना, उनको तरा निकला, ये ऊपर से गिरे, ये तरा। अब अगर मेरी वजह से भी किसी को तरा निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह निकलना चाहिए। तनवीर रियाज को अल्लाह जिंदगी और दे, उसकी दौलत में इजाफा करे, उसकी शोहरत में इजाफा करे, उसकी वजू में इजाफा, क्योंकि उसने इनका तरा लगा, वरना ये लोग गुस्से हुए थे, ये बल्दिया, ये नारमा, ये सैयद, ये फलाना है, हमारे गसी है, चिड़ी हसी है, उल्ली हसी, आया शेर का बच्चा मुझा कटी है, अब एक गुण खले हो जिला मंजिला ऐसे इनकी एंकें टोपियां गिर जाती हैं, निकलना नहीं तरह हंसने कभी जाके उस पर पहुंचते हैं, वो क्या गुलबर क्या गुलबर्ग पर ही वहां जाके पूछते हैं बैरिस्टर साहब से कि क्या बुझिया, वो आनोनी मैं की बुझिया, हमें भी की बुझिया। तो लिहाजा इनको तरा निकला हुआ है। जब मेरे भाई, मेरे प्यारे अशरफ खान, राजा मोहम्मद अशरफ बारी साहब, जब कोई इस किस्म की बात होगी, सरदार कमरुद्दीन छुपाता नहीं, इम्कानात है, कोई इम्कानात नहीं, इम्कानात दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक। फर्ज किया हम एक पार्टी में है, उसमें जगह पे है, हमारे साथ लोग शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह। पिछला इलेक्शन नवाज शरीफ ने चोरी किया, नवाज शरीफ ने, और अल्लाह ने उसको रुस्वा कर दिया, उसने चोरी किया था, वरना ये आपकी मासी जीत सकती थी, कभी नहीं जीत सकती थी, बात नहीं।
क्वेश्चन ही आप मानते ना इस बात को, क्वेश्चन ही नहीं है कि क्वेश्चन ही नहीं था, ये उसने चोरी किया, हमने बदवा दी, ये काली है लगती है। मैं कहता हूँ मैंने दी, कोई और कहता है